لاہور کے ایک قصبے میں ایک شرارتی لڑکا احمد رہتا تھا۔ وہ ہر وقت شرارتیں کرتا رہتا، کبھی کسی کی بال چرا کر بھاگ جاتا تو کبھی کسی پر پانی پھینک دیتا۔ ہر کوئی اس کی شرارتوں سے پریشان رہتا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو احمد نے سوچا کہ اب تو میں گھر پر بور ہوں گا، اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے۔ اگلے ہی دن وہ ایک گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ گھر علی کا تھا۔ وہ باہر دیکھنے آتا ہے لیکن کوئی بھی دروازے پر نہیں ہوتا۔ وہ واپس اندر چلا جاتا ہے۔ اتنی دیر میں دوبارہ بیل بجتی ہے۔ وہ تنگ آ کر دوبارہ دروازہ کھولتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا بار بار ہوتا ہے۔ علی پریشان ہو جاتا ہے۔ علی پریشان ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ اب وہ ہرگز دروازہ کھولنے نہیں جائے گا، چاہے جو کوئی بھی ہو۔ اتنی دیر میں دادی اور نایاب کمرے میں آتی ہیں۔ دادی بولتی ہیں، علی بیٹا، کیا بات ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ علی جواب دیتا ہے، کچھ نہیں دادی، پتہ نہیں کون دروازے پر بار بار بیل بجا رہا ہے اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ دادی کہتی ہیں، تم پریشان مت ہو، آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ کون اتنی گرمی میں دوپہر کے وقت پریشان کرنے والی حرکتیں کر رہا ہے۔ کامو، کیا تمہیں کچھ علم ہے کہ کون دروازے کی گھنٹی بجا کر بھاگ جاتا ہے اور سب کو پریشان کر رہا ہے؟ گلی کا چوکیدار کامو جواب دیتا ہے، اماں جی، میں ابھی ہی دوپہر کا کھانا کھا کر لوٹا ہوں تو میں نے دیکھا کہ بابر صاحب کا بیٹا احمد آپ کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی اور پیچھے بھی بھاگا لیکن وہ تو پھر سے فرار ہو گیا۔ دادی کہتی ہیں، چلو شکر ہے یہ تو پتہ چلا کہ یہ شرارتی بچہ آخر خیر کون، اسے تو ہم سبق سکھاتے ہیں۔ دادی، نایاب اور علی مل کر منصوبہ بناتے ہیں۔ احمد گھر میں گیم کھیل رہا ہوتا ہے کہ اچانک گھنٹی کی آواز آتی ہے۔ احمد بیٹا، دیکھو دروازے پر کون ہے؟ احمد بولتا ہے، اوہو، کیا مصیبت ہے، ایک تو چین سے گیم بھی نہیں کھیلنے دیتے۔ احمد دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو دروازے پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ احمد دوبارہ آ کر گیم کھیلنے لگ جاتا ہے کہ دوبارہ سے گھنٹی کی آواز آتی ہے۔ وہ دوبارہ دروازے پر جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے لیکن اسے احساس بھی ہو رہا تھا کہ وہ بھی تو اسی طرح دوسروں کو پریشان کرتا ہے۔ رات کے وقت دادی، نایاب اور علی احمد کے گھر آتے ہیں۔ احمد گھبرا جاتا ہے لیکن دادی اسے پیار سے اپنے پاس بٹھاتی ہیں اور بولتی ہیں، احمد بیٹا، ہم انسان ہیں اور انسانوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے تمہیں یہ احساس دلانے کے لیے ہم نے بھی ویسا ہی کیا جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو، تاکہ تمہیں بھی دوسروں کی پریشانی کا اندازہ ہو سکے۔ احمد کہتا ہے، جی دادی جان، مجھے احساس ہو گیا ہے اور میں شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ علی، نایاب اور احمد اچھے دوست بن گئے ہیں۔ اب وہ نہ صرف آپس میں کھیلتے ہیں بلکہ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، جیسی کرنی ویسی بننی۔ مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔